جو کہ صحیح سنن نسائی اور حدیث نمبر 2564، بڑا کمال فرمان مبارک ہے حضور کا۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے اس کے اوپر عمل کر لیا نا تو کیا ہی بات ہے، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، دونوں چیزیں۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو یہ کلام پاک ان کی نظر کیا جائے۔ سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ثلاثۃ لا یکلمہ اللہ عز وجل یوم القیامت، کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ 3 ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن سے مولا کریم قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا مولا کریم، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان 3 بد نصیب لوگوں کے لیے، المنان بما آتا، والمسبل ازارہ، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ 3 ایسے بد نصیب لوگ کہ جن کے ساتھ مولا کریم قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا اور انہیں پاک بھی نہیں فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی ایسے بد نصیب لوگ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ایسا شخص کہ جو تحفہ دے کر پھر احسان جتلانے والا، میں نے تجھے فلاں چیز نہیں دی، میں نے تجھے فلاں چیز نہیں دی، میں نے تجھے فلاں کام نہیں کیا تیرا، فلاں کام نہیں کیا تیرا، فلاں کام نہیں کیا تیرا۔ یعنی ایسا احسان کر کے جتلانے والا، تحفہ دے کے پھر جتلانے والا، ایسا شخص اتنا بد نصیب ہے کہ جس کے ساتھ خود رب بھی کلام نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ میرے نبی کا فرمان مبارک ہے۔ اور دوسرا وہ شخص فرمایا کہ جو اپنی شلوار کے جو پانچے ہیں ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، تکبر کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تکبر کی وجہ، اور ایک تکبر کی وجہ نہیں ہوتی بلکہ عاجزی کی وجہ ہوتی ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے پہنچوں کا لٹکانا، لٹکائے نیچے تک دیکھ لوگ مجھے کمال سلوار پہنی ہوئی ہے یار، سلوار بڑی خوبصورت، یا میں خود بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، اوپر کروں گا تو خوبصورت نہیں لگوں گا۔ یعنی تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے پہنچا لٹکانے والا ایسا شخص، یہ بھی بد نصیب ہے کہ جس سے رب تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، اور نہ ہی اس کی طرف مولا کریم دیکھے گا۔ یاد رکھیے گا مطلقاً یہ نہیں ہے کہ پہنچو سے نیچے جناب یار جس کی بھی سلوار نہیں چاہیے وہ بھی اسی حدیث کے معنی تکبر کی وجہ سے ہے کہ جو دیکھے کہ میری یار سلوار خوبصورت ہی مجھے نیچے لگتی ہے۔ ہاں یہاں جب خوبصورت کی بات آتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ نفس کا غلبہ آ رہا ہے مجھ پر، اب اس کو مارنا ہے، پھر اس کے مخالف چلے، فوراً سلوار کو اوپر کرے۔ اور تیسرا ایسا بد نصیب شخص کہ جو جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا، جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ اب کئی طرح کے سامان ہیں،
ایک سامان بازار میں دکاندار بھی بیچتے ہیں، ہر بات پہ قسم کھانا ہے، قسم ہے خدا کی یہ ہو، قسم ہے خدا کی یہ، قسم مجھے تو ملنا ہی اتنے کا ہے نا، میں نے تو دینا اتنے کا، یہ ہائے بڑا کمال چیز ہے یار. اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، ہر بات پہ جھوٹی قسم کھانا، یہ ایسا بد نصیب شخص ہے کہ اس کے ساتھ بھی رب تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی اس کو گناہوں سے پاک کرے گا. اور یہ بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اور آج کے 2 نمبر پیر بھی جھوٹی قسمیں میں نے کھاتے دیکھیں. میں قسمیہ طور پہ کہتا ہوں یہ ہو جائے گا، یہ وہ ہو جائے گا، میں تو ایسے کام کرتا ہوں، میں تو یہ کر دیتا ہوں، میں تو وہ کر دیتا ہوں. اوتری کا کرتا کچھ بھی نہیں ہے، سوائے لوٹنے کے عوام کو، بس سوائے لوٹنے کے کرتا کچھ بھی نہیں ہے. یار جو اپنے چہرے کے اوپر نبی کی سنت نہیں سجا سکا وہ کیا کرے گا؟ جو اپنے سر پر نبی کا امامہ شریف نہیں سجا سکے گا، سنت مبارک، کیا کرے گا وہ؟ جس نے نماز نہیں پڑھی، رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ اتنا بڑا جناب فرعون بن کے بیٹھا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کوئی انشاءاللہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور پھر قسمیں اتنی کھانی کہ سادہ لو مسلمان بیچارے بس کہتے ہیں یار دیکھو تو صحیح، پیر ہو کر بڑی قسمیں کھا رہا ہے، بھول جاتے ہیں بیچارے، کیونکہ اس کے ساتھ نام جو پیر کا ہے اس نے تو پیروں کو بدنام کیا ہے. اور پھر یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں، 3 بد نصیب لوگ کہ جن کے ساتھ مولا کریم قیامت کے دن نہ ہی بات فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ہی جناب علی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ایک تحفہ دے کر احسان جتلانے والا، دوسرا تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا سلوار کو، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا. یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں. میں سننے والوں سے کہوں گا، یہ حدیث میں نے آج پڑھی، میرے جی نے چاہا کہ میں آپ تک یہ فرمان مبارک پہنچاؤں. کوشش کریں کہ اس حدیث کے اوپر عمل ضرور کریں.